ابھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے، نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے، ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار، کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا، اللہ نے کہا نا الی اللیل، رات تک روزہ مکمل کرو، یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا، آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے، فاقوں سے رہتے تھے، بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ، جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے، اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش، ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا، میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا، میں 15 گھنٹے کا روزہ رکھوں. مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ، کھجوریں کھا رہے ہیں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے، اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ، تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا، تو اب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں، عبد ہیں، محتاج ہیں، ہمیں تو کھانا پینا چاہیے، ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے. کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا، کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے، ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے تو تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو، بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا، جو ضیافت کی ہے، روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے، تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا، کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اب ہمیں عادت ہو گئی ہے، اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا، کھجور کھائی، حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے، اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے، زیادہ فنٹر بننا ہے، وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار؟ ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہاں، تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں، اچھا اسی میں یہ بھی ہے، بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں، رمضان چلا گیا، ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو، ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے، آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو پٹھان ملے بوڑھے، ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں، خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے. نسوار کے بغیر صبر نہیں ہے. تو کوئی نسوار کا عادی ہے، کوئی چائے کا عادی ہے، کوئی پان کا عادی ہے، کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا، خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے، کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں، ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا، تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے، تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا، چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا، ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم بندے ہیں، ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا، چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے، بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے تو تیرا بھی حکم ہے، حکومت کے فیصلے کو مانو. تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل؟ عید. تو ہم روئیں گے نہیں، ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آیا کرے نا اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں، خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے، رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار، بہرحال ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے.
اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا, دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو, تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم, کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں؟ مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہے, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ.